سرورا شاہ تھا قریبا دستگیرا اشرفا. ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضور سید صاحب قبلہ کی آمد ہو چکی ہے. ماشاءاللہ حضرت کے چہرے کی زیارت کرے اور نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرے. حضرت کی اجازت ہو تو میں بات پوری کروں. اللہ سلامت رکھے. ماشاءاللہ تشریف رکھیے. فٹر جلدی سے بیٹھ جائیے ذرا. حضور سید صاحب قبلہ کی آمد ہو چکی ہے اور جس لمحے کا انتظار تھا ہم سب کو الحمدللہ وہ لمحہ آ چکا ہے. اب یہ وقت بھی دعاؤں کی مقبولیت کا ہے اور پھر شہزادہ بھی مدینے والے کا ہے. انشاءاللہ دعائیں ہوں گی، کرم مدینے سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہماری محفل کو قبول و مقبول فرمائے گا. آ گئے نا کمیٹی والے بھی سارے لوگ. فرقان بھائی ماشاءاللہ آپ نے بلا لیا. بیٹھیں ذرا. توجہ ہے سارے لوگوں کی. تو اس دن کا انتظار ہونے لگا جس دن کا وعدہ کیا گیا تھا. اب سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، دربار لگ گیا، لوگ انتظار میں ہیں. سب تو خوشی میں اچھل رہے تھے کہ دیکھیں گے کتنے منٹ کے اندر یا کتنے سیکنڈ کے اندر اس پہلوان کی پہلوانی کا بھوت اترے گا. لیکن جنید بغدادی نا کہتے میرا دل کروٹیں بدل رہا تھا. میرا دل کروٹیں بدل رہا تھا. کچھ تو تھا اس میں جو اتنا بڑا چیلنج کر کے گیا. کوئی تو راز تھا اس کے پاس. کچھ تو ہے وہ جو جنید کو اس نے چیلنج کیا. یہ سوچ کے نا آپ رات بھر سوئے نہیں. صبح ہوئی کرسی پہ آ کے بیٹھ گئے. ہر طرف شور تھا. سب یہ کہہ رہے تھے لو جی کون مقابلہ کرے گا جنید کا. بلا وجہ میں کسی کو ایسی چیلنج قبول کر لیا. مگر ابھی تک جنید خوش نہیں تھے. لوگ کہنے لگے چلو ختم کیا جائے دربار، کوئی لڑنے ولنے نہیں آئے گا. اتنی بات کہی نا. پھر کیا تھا، تھوڑی دیر کی بات راستے سے غبار اڑتا نظر آیا. غبار کو دیکھا نا، کہا ٹھہرو دیکھو یہ کوئی آ رہا ہے. جب اس آنے والے کا انتظار کیا وہ قریب آیا تو وہ کوئی اور نہیں، وہی شخص تھا جو چیلنج کر کے گیا تھا. اور آنے کے بعد کہا ٹھہر جائیے ابھی وقت گیا نہیں ہے، میں آ گیا. میری کشتی جنید سے کرائی جائے. اب جیسے جنید میدان میں آئے اور وہ بھی میدان میں آیا. ایک اصول ہوتا پہلوان پہلے ہاتھ ملاتے ہیں اس کے بعد کشتی کا آغاز ہوتا ہے. اس نے ہاتھ ملایا اور اشارہ کر کے جنید کے کان میں کہا مجھے کچھ بات کرنی ہے. اتنا جملے کا کہنا تھا. جنید قریب آئے. بس زور آزمائی کے بیچ نا اس نے حضرت جنید بغدادی کے کان پہ اپنے ہونٹ رکھ دیے. کہنے لگا جنید میں جانتا ہوں تم پہلوان ہو، میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن اتنا سنو میں جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو نا میں اس نبی کا شہزادہ ہوں، میں سید زادہ ہوں. اور سنے جنید میں خود نہیں لایا، میری ضرورت یہاں لائی ہے. کہا کیوں؟ کہا یہ جو جنگل سے میں آیا ہوں نا میرے پریوار کی بچیاں جنگل میں جھاڑیوں میں چھپے ہیں، اس لیے کہ ان کے بدن پہ جو کپڑے ہیں وہ اتنے پیبند لگے ہیں کئی جگہ سے پھٹے ہوئے ہیں. جنید سید زادہ ہوں اس لیے بھیک مانگنے کی غیرت اجازت نہیں دیتی. زکوٰۃ ہم لے نہیں سکتے کیونکہ حضور کے بیٹے ہیں. بس سنا تھا جنید تو میرے نانا سے پیار کرتا ہے. جنید اتنی مہربانی کر آج مجھ سے ہار جا، جو انعام ملے گا اس سے سیدوں کے گھر کا چولہا چلے گا. اتنا کر لے آج مجھ سے ہار جا. اتنا کہنا کا جنید بغدادی کی آنکھیں تر ہو جاتی ہیں، سوچنے لگ جاتے ہیں. اس نے کہا جنید سوچ کیا رہے ہو، آج مجھ سے کشتی ہار جاؤ، وعدہ کرتا ہوں جیت کا تاج قیامت میں نانا کے ہاتھوں سے عطا کراؤں گا. اتنا سننا تھا. جنید بغدادی کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے. اللہ اکبر. ہاتھ ملے تھے، لوگوں نے دیکھا پلک جھپکتے ہی جنید نیچے لیتے ہیں، سید زادہ سینے پہ بیٹھا ہوا ہے. لوگوں نے کہا نہیں نہیں یہ دھوکہ ہو سکتا ہے، جنید جیسا پہلوان اتنے کمزور سے کیسے گر سکتا ہے. دوبارہ کشتی کرائی جائے. دوبارہ کشتی ہوتی ہے، کافی نہیں مانا جائے گا. تیسری بار کشتی کرائی گئی، جنید کو بھی پٹک دیا گیا. جیسی پٹکا گیا کہ اللہ اکبر لوگ دوڑ پڑے اور سید زادے کو کندھے پہ اٹھایا. اب جتنا انعام آنا تھا سید زادے کی جھولی میں تھا. وہ جنید جسے لوگ کل تک کاندھے پہ بیٹھاتے تھے آج لوگوں کی قدموں کی خاک کی نظر
ہو چکا ہے، آج کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، سارے جنید کو زمین پہ لیٹا ہوا چھوڑ گئے، جنید تو نے ناک کٹا دی ہے، تو دربار کا دربار ہی نہیں رہا ہے، یہ کہہ کے سب نے ٹکرا دیا۔ اللہ اکبر، جنید ہے، کسی وعدے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی آخر میں اٹھی، مٹی صاف کی، اپنے گھر کی طرف آئے ہیں۔ کبھی دنیا کی عزت کا خیال آ رہا ہے، کبھی آخرت کے تاج کا خیال آ رہا ہے، کبھی سوچتے ہیں جنید اتنا بڑا ہوتا تو نے گوا دیا، کبھی سوچتے ہیں وہ تاج بھی تو کم نہیں ہے جس کا وعدہ نبی کے بیٹے نے کیا تھا، کبھی خیال آتا ہے یار جو وعدہ کیا گیا ہے کیا وہ وعدہ سچا ہے کہ نہیں، پھر دل کہتا ہے سید زادہ کا جھوٹ تو نہیں بولے گا، وعدہ سچا رہا ہے، پھر دل نے کہا جنید یہ تو بتا قیامت کب آئے گی، یہ سوچتے سوچتے روئے اور سو جاتے ہیں۔ کہتے جب آنکھ لگی تو کیا دیکھا، مدینہ شریف سے نورانی بادل آیا، اس نورانی بادل سے ایک نورانی چہرے والا آیا، خدا کی قسم وہ کہتے اس سے پہلے بھی ایک بادل آیا، اس بادل میں نجف سے تاجدار آیا تھا، کہتے یہ دونوں میرے آنگن میں آئے، اور آنے کے بعد جیسی مصطفیٰ میرے گھر میں آئے ہیں میرا گھر نور علی نور ہو جاتا ہے۔ مجھے مصطفیٰ نے دیکھا، میں نے آقا کو دیکھا، میں دوڑ کے قدموں پہ لپٹ گیا، محبوب یہاں آنے کی تکلیف کی، حکم کر دیتے میں اڑ کے مدینے آ جاتا، مجھے بلا لیا ہوتا۔ نبی نے کہا جنید یہ سوچ رکھے ہو کہ میرے بیٹے نے جو وعدہ کیا ہے وہ سچا ہوگا کہ نہیں، اگر ہوگا تو کب ہوگا، قیامت کب آئے گی، کہا سوچ اپنے بیٹوں پہ کیا ہوا احسان ہم باقی نہیں رکھتے گئے، قیامت جب آئے گی آج ہی ہم تجھے دنیا کے اندر ولایت کا تاج عطا کرنے کے لیے آ گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان سرکار مدینہ، عظمت مصطفیٰ مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج ہی ہم تجھے یہ عظمتوں کا تاج پہنانے آئے ہیں، یہ رفتوں کا تاج پہنانے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، جنید بغدادی کی آنکھ میں آنسو، آقا فرماتے جنید میں نہیں آیا ہوں، حسنین کا بابا بھی آیا ہے، یہ جو کھڑا ہے یہ علی ہے۔ اللہ اکبر، دیکھو تو صحیح، میں نے کہا تھا کبھی ہارنا بھی جیت ہوتا ہے، کبھی جیتنا بھی ہار ہو جاتی ہے، ہر کسی سے ریس میں آگے نکلنا اچھا نہیں ہوتا، کسی سے پیچھے رہنا بھی اچھا ہوتا ہے، ہمیشہ جیت کے خواب نہ دیکھا کرو، کبھی ہار کے بھی دیکھا کرو۔ جب صبح کا سویرا ہوا ہے، وہ جنید جسے دنیا ٹھوکر مار کے آئی تھی، آج بڑے بڑے اولیاء اس کے دروازے پہ بیٹھے ہیں، بڑے بڑے تاج والے اس کے آگے جھولی پھیلا کے بیٹھے ہیں۔ جنید نے دروازہ کھولا، تاج والے بھی لائن میں کھڑے ہیں، رتبے والے بھی لائن میں کھڑے ہیں، علم والے بھی لائن میں کھڑے ہیں۔ جنید نے باہر نکل کے دیکھا، شان والوں کو دیکھا، تم کیسے آئے ہو؟ کہا جنید نظر کرم ادھر بھی کر، نظر کرم ادھر بھی کر۔ کہا تمہیں کیسے پتا چلا آج جنید اس منزل پہ ہے؟ کہا جنید تجھے کیا لگتا ہے آقا آئے ہو اور خوشبو لائی ہو؟ مصطفیٰ آئے تھے، ہر ولی کے گھر میں آقا کی خوشبو مہکنے لگ گئی۔ اللہ اکبر، حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میں تو حیرت سے دیکھ رہا تھا، یہ ہوا کیا رات ہی رات میں؟ کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک کونے سے آواز آئی، وہ کہہ رہا تھا جنید اب تو وعدے پہ یقین ہو گیا ہوگا۔ کہتے میں نے منہ اٹھا کے دیکھا تو وہی کمزور سید زادہ تھا۔ میں نے اس لیے کہا ہر کسی سے جیتنا اچھا نہیں ہوتا، کبھی کسی سے ہارنا بھی اچھا ہوتا ہے، ہمیشہ جیت کے لیے نہ دوڑو، کبھی ہار بھی لیا کرو، اور اپنوں سے ہارنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ ایک ضد پہ اکڑ کے مت بیٹھنا۔ کئی گھروں کو آگ لگ گئی یار، کئی گھروں کو آگ لگ گئی، صرف اتنی ضد کہ بیٹی کی چوکھٹ پہ نہیں جانا ہے، کیونکہ ہمارے سمدھی نے بات کڑوی کہہ دی۔ تم ایسی قسم کھا کے بیٹھ گئے، اپنوں کے دروازوں پہ جانا چھوڑ دیا۔ کئی بیٹیوں کے فون آئے، کوئی تعویذ تو ہوگا کہ بھائی بلانے آ جائے۔ کہا کیونکہ ایک دن میرے شوہر سے انبن ہو گئی تھی، 10 سال ہو گئے میں نے بھائی کا چہرہ نہیں دیکھا۔ تم ایسی جیت کی دوڑ لگا کے بیٹھے ہو؟ اگر تم بہن کے دروازے پہ، بیٹی کے دروازے پہ چلے گئے تو تم ہار جاؤ گے، اور نہیں گئے تو جیت جاؤ گے۔ بہت آرام کر رہے ہو منہ اونچی کرنے کا، بہت پا لیا تم نے رتبہ بیٹی کے دروازے پہ 10 سال تک نہ جا کر کے۔ یہاں جیت کی قسم نہ کھا، یہاں ہار جا۔ جا چلا جا بہن کے دروازے، جا چلا جا بیٹی کے دروازے۔ تو شاید نہیں جانتا جب بیٹی مسکراتی ہے مدینے والے مصطفیٰ کی فاطمہ مسکراتی ہے۔ خالی نعرے لگانے سے علی والا کوئی نہیں ہے،
خالی نعرے لگانے سے حسینی کوئی نہیں، مزہ تو تب کہ جب حسین کی زینب جیسا پیار کر کے دکھاؤ. ہاں جب علی سے بیٹی زینب کی طرح پیار کر کے دکھاؤ تب وہ علی والے ہوتے ہیں. ورنہ نعرے علی کے، نعرے غلام حسین کے، اور بہن کو 10 سال سے نہیں دیکھا، نہیں دیکھوں گا تو مونچھ نیچی ہو جائے گی، یہ دوڑ اچھی نہیں ہے یار. ہار جاؤ، یہاں ہار جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، توڑ دو اپنی ضد، جاؤ اپنوں کے دروازے پہ. خدا کی قسم یاد رکھنا، تیری خوشی میں تیرے لاکھ یار ہوں، مزہ نہیں آئے گا. کوئی نہ ہو، تیری اپنی سگی بہن کھڑی ہو، تیری بیٹی کھڑی ہو، تیری ماں ہو، تیرے باپ ہو، تیرے بھائی ہو، ان لوگوں میں جو اللہ خوشیاں عطا فرماتا ہے وہ کائنات کی بھیڑ میں اللہ خوشیاں عطا نہیں فرماتا ہے. اس لیے کبھی ہار بھی جایا کرو. نہیں مجھے اپنے باپ سے بات نہیں کرنی ہے، اس نے تھپڑ مارا تھا، بہت پکی قسم کھا کے بیٹھے ہو، تھپڑ مارا تھا، بات نہیں کرنی ہے. نہ، یہاں ہار جاؤ، یہاں جیتنا نہیں ہے. یہاں جیتنے والے ہار جائیں گے، یہاں ہارنے والے جیت جائیں گے. یہ یاد رکھنا. رشتے نبھا کے چلو، اپنوں کو منا کے چلو. اسلام اتنا پیارا مذہب ہے، اگر ہم صحیح سے اسلام کو فالو کرنے لگے نا، کسی کو تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہے. کتنے لوگ تو حضور کا کردار دیکھ کے، حضور کا کردار پڑھ کے مسلمان ہو گئے. وہ ایک انگریز نے کلمہ پڑھا، اس سے پوچھا تو نے کیا پڑھا؟ کہا حضور کی زندگی کا ایک باب پڑھا. وہ کون سا باب تھا؟ کہ حضور کے زمانے میں کسی شخص کا بیٹا غائب ہو گیا. اس نے آ کے کہا تھا یا رسول اللہ بچہ نہیں مل رہا ہے. کسی نے اٹھ کے کہا اس کا بیٹا فلاں جگہ کھیل رہا ہے. وہ جیسی اتنا سنا دوڑ لگا دی. حضور نے فرمایا کدھر جا رہا؟ حضور بیٹا دوپہر سے غائب ہے، تلاش کرنے جا رہا ہوں. مل گیا ہے نا؟ حضور دل نہیں مان رہا ہے، جدا ہے ماں تڑپ رہی ہے صبح سے. حضور نے فرمایا ٹھہر، جا رہا ہے نا، جائے نا تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے آواز نہ دینا. وہ چونکے یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے. بیٹا نہیں کہوں میں؟ فرمایا ہاں تیرا بیٹا ہے، لیکن نام لے کے آواز دینا، بیٹا مت کہنا. اب اسلام دیکھیں کتنا خوبصورت ہے. کہنے لگے کیوں؟ کہ ہو سکتا ہے جہاں تیرا بیٹا کھیل رہا ہے اس میں یتیم بھی کھیل رہے ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے وہاں ایسے بچے ہوں جن کے سر پہ باپ کا سایہ نہ ہو. اگر تو بیٹا کہہ کے آواز دے گا تو کسی یتیم کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے کاش میرا باپ ہوتا اور مجھے وہ بیٹا کہہ کے آواز دیتا، آج کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا. نوجوانوں ایک بات کہہ جاؤں، اللہ نے ماں باپ دیے نا، ان کی عزت کرنا. بیٹا کہنے والے ماں باپ کے سوا دنیا میں کوئی نہیں ہوتا ہے، کوئی نہیں ہوتا. اور جتنا سکون لفظ بیٹا میں ملتا ہے نا، علامہ، فہامہ، محقق، مدقق، مفتی، مفسر، محدث، کسی میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا مزہ ماں باپ کے لہجے سے نکلنے والے بیٹے میں آتا ہے. خدا رہا باپ ہے تو عزت کرنا. حضور نے کہا بیٹا مت کہنا. اگر تو نے بیٹا کہہ کے آواز دیا تو کسی یتیم کے دل پہ یہ خیال آ سکتا ہے میرا بھی باپ ہوتا نا بیٹا کہتا، میں بھی دوڑ کے جاتا. خدا کی قسم جو یتیم کے احساس کا اتنا خیال رکھتا ہو وہ لوگوں کے حقوق کا کتنا خیال رکھتا ہوگا. یہ جو جوڑا جاتا ہے ہمیں کہ یہ آتنکوادی ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، اسلام سمجھو. خدا کی قسم تمہارے جوان کا کوئی ہاتھ پکڑ کے ہلا دے تو ٹارچر کیا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے. تم نے فلسطین کے تڑپتے بچے نہیں دیکھے، وہ بھوک سے بلکتے بچے نہیں دیکھے. ہم کہتے ہیں انسانیت کا ساتھ دو، جدھر انسانیت کھڑی ہے ادھر کھڑے ہو. یہ کدھر کا انصاف ہے بچوں پہ بمباری؟ یہ کدھر کا انصاف ہے کمزوروں نہتوں کو مارنا؟ ہم کسی آتنکوادی کے ساتھ نہیں، اس لیے کہ اسلام آتنک پھیلانے نہیں، اسلام آتنک مٹانے کے لیے ہے. اور جو آتنکوادی ہوگا اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں، اور جو مسلمان ہے اس کا آتنک سے کوئی لینا دینا نہیں. خدا رہا اپنے اسلام کو فالو کریں، دلوں میں گنجائش پیدا کریں. کوئی یتیم مل جایا کرے نا، ہوتا کیا خود سوچئے ذرا. آخری بات ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. بتا دوں اگر اجازت ہو تو، سننا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں ذرا یا رسول اللہ. مسئلہ کوئی نہیں ہے، رات کے 3 بجنے کو ہے، 3 بجنے کو ہے. ایسے کتنے بھی 3 بج سکتے ہیں، مگر یہ رات ہر رات نہیں آئے گی، یہ رات ہر رات نہیں آئے گی. خود بھی سوچو، کوئی رات موبائل میں گزر جاتی ہے، کوئی سونے میں گزر جاتی ہے، کوئی سیریل میں گزر جاتی ہے، کوئی ٹی وی، کوئی اسکرین کے آگے. آج کی رات تو جلسے میں گزر رہی ہے.
اللہ قیامت میں اگر پوچھے گا وہ رات کہاں گزاری تھی؟ مولا تیرے بغداد والے کے نام کی محفل میں گزاری تھی۔ کون کون آیا تھا؟ کہا مولوی تو آئے تھے لیکن تیرے محبوب کا شہزادہ بھی آیا تھا۔ ہاں، اور پھر جب سید زادے کی بات ہو تو پھر اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آتا ہے، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ تو یہ ساتیں روز روز نہیں آتی ہیں۔ آپ تاج محل گھنٹوں دیکھ سکتے ہو، آپ جا کر کے چین کی دیوار دیکھ سکتے ہو، لندن فرانس ساری چیزیں دیکھ سکتے ہو، لیکن اپنی مرضی سے سید زادے کو نہیں دیکھ سکتے ہو۔ یہ تبھی نظر آتے ہیں جب یہ کرم کیا کرتے ہیں۔ اور ان کا اپنا معاملہ، بریلی کے امام نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آخری بات میرے حضور نے فرمایا اگر تمہارے محلے میں غریب رہتے ہو اور تم کوئی خوشبودار چیز بناؤ، دو باتیں کہیں، فرمایا یا تو ایسے وقت بنانا جب غریب کے بچے سو گئے ہوں، یا اتنا زیادہ بنانا کہ اپنے بچوں کے ساتھ ایک پیالی اٹھا کے غریب کے گھر تک پہنچا دو۔ آج یہ نظریے نہیں رہے، آج تو سوئی مانگنے چلے جاؤ تو میاں سوئی دینے کوئی تیار نہیں۔ پہلے محبتیں کتنی ہوتی تھی، کوئی ایک کے گھر سے آگ لیتا تھا، وہ اس کے گھر سے نمک لیتا تھا، کسی کے گھر سے چینی آتی تھی، کسی کے گھر سے شکر آتی تھی۔ آج مجال ہے، اگر آپ کا نل خراب ہو جائے تو پڑوسی ایک بالٹی پانی دینے تیار نہیں، کہنے کو اس کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اعلیٰ حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ پکڑا کبھی تو نے، دھوکہ دے رہا ہے تو اپنے آپ کو، دھوکہ دے رہے ہو۔ تمہارے اپنے دل سے ایک بالٹی پانی غریب کے لیے نہیں نکلتی ہے، ایک منٹ کسی ضرورت مند کو نہیں دے سکتے تم۔ بغداد والے کے سارے نعرے لگانے والے، میں تو دعا ہے ہماری، اور بریلی والے نے سکھائی قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ ہم تو جانتے ہیں کہ قادری ہونا مقدروں کی بات ہے، نصیبوں کی بات ہے، لیکن جان اس بغداد والے کو۔ آپ ایک دریا کے کنارے آئے، کشتی میں بیٹھنے کے لیے ارادے سے آئے تھے، دریا پار کرنا تھا، آپ نے دیکھا کوئی غریب دریا کے کنارے کھڑا ہے اور کشتی والا اسے دھکے دے کے ہٹا رہا ہے، کشتی دے کے دھکے، کشتی والا دھکے دے کے ہٹا رہا۔ آپ پہنچ گئے، فرمانے لگے کیا ہوا؟ کہا اس پہ پیسے نہیں اور یہ پار جانے کی بات کرتا ہے۔ آپ نے اپنے شاگرد سے کہا جلدی دوڑ کے جا اور میرے درسگاہ میں سونے کے سکوں کی تھیلی رکھی ہے، 100 سکوں کی تھیلی بگائی اور کشتی والے کو پکڑائی، کہنے لگے سن آج کے بعد کسی غریب کو دھکا نہ دینا، جس کے پاس کرائے کا پیسہ نہ ہو آج کے بعد اسے عبد القادر کے کرائے سے دریا پار کراتے رہے۔ کیا کبھی ہم نے؟ ہم تو نل کی کیل نکال لیتے ہیں تاکہ پڑوسن دوسری بالٹی پانی نہ بھرے۔ دلوں میں جگہ پیدا کرو، کبھی دیا کرو۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے، فرمایا یا تو اتنا بنا کہ غریب کے گھر تک پہنچا دے، یا پھر تب بنانا جب غریب سو جائے۔ اس لیے کہ اگر تیری خوشبو سونگ کر کے غریب کے بچے نے اپنے باپ سے اسی چیز کا سوال کر دیا جو تیرے گھر بنا کے، اور باپ بیٹوں کی فرمائش پوری نہ کر سکا تو بیٹے کا دل ٹوٹ جائے گا۔ فرمایا سنو مدینے والا کسی کا دل توڑنے نہیں آیا بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو مصطفیٰ جوڑنے کے لیے آئے۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ ہے اسلام۔ اس لیے اسلام کے قریب ہوں، سمجھیں اسلام کو، واہ واہ میں نہ جائیں۔ ایسا نہ کیا کہ واہ بھی موج آ گئی، بڑا مقرر آیا تھا کرسی توڑ گیا مائک پھوڑ گیا، یہ صبح تک رہنے۔ دل دماغ حاضر کر کے ساری باتیں کوشش یہ کہ میں جانتا ہوں 100 کی 100 باتوں پہ عمل نہیں ہوگا، اگر ایک بندے نے بھی کسی غریب کو کھانا کھلا دیا میں سمجھ لوں گا آج کی اس قادری کمیٹی کی محنت وصول ہو گئی ہے۔ کیجئے یہ کام کیجئے، اور میں تو فرقان بھائی اور ان کے احباب سے سب سے یہ کہوں گا، ایک چندہ کرتے ہو نا جلسے کے لیے، سال میں 2 چندے کیا کرو۔ ایک چندہ جلسے کے لیے ہونا چاہیے، ایک چندہ غریبوں کے لیے ہونا چاہیے۔ کہنا ایک چندہ سننے کے لیے کرتے ہیں، ایک چندہ عمل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اور چلاؤ کسی کے گھر کا چولہا، بھرو کسی کے گھر میں خوشیاں، پھر دیکھو اللہ تمہاری نسلوں کو کتنی خوشیاں دیتا ہے۔ لوگ کروڑوں کے مالک ہو کے گولیاں کھا کے سو رہے ہیں، فون کر رہے ہیں تعویذ ہے کوئی؟ کیوں نیند نہیں آ رہی؟ تعویذ ڈھونڈ رہا، یہ دیکھ تیرے ابا نے تو پڑوسی کی نہیں جوت لی تھی، یہ جو تیرے محل کی دیوار کھڑی ہے یہ کسی غریب کی 1 فٹ اندر تو نہیں ہے،
یہ جو نیند نہیں آ رہی ہے یہ دوا کی وجہ سے نہیں، کسی کا دل دکھا کے سویا ہے۔ جو کسی کا دل نہیں دکھاتے وہ بڑے موج کی نیند سوتے ہیں۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، فٹ پاتھ پہ سو جاتے ہیں اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ جو لوگوں کے دل کا خیال کرتا ہے اللہ ان کے سکون کا انتظام کرتا ہے۔ کریں خیال۔ فرمایا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام، ہاں اللہ کے نزدیک دین صرف مذہب اسلام ہی ہے، یہی حق ہے، یہی سچ ہے، یہی مذہب حق ہے۔ پابندی سے قائم رہیے گا، دنیا کچھ بھی کہے۔ خدا کی قسم مسلمان یہاں جینے کے لیے نہیں، مسلمان ان کی عظمت پہ مرنے کے لیے آیا ہے، ان کی عظمت پہ مرنے کے لیے آیا ہے۔ ان کے نام پہ مر گئے تو آنا بھی کامیاب ہے، اور اگر دنیا کے لیے مر گئے تو جینا بھی بیکار ہے۔ بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے۔ مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ، اور زور سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔